السلام علیکم عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کا ہمارا یہ درس شروع کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن مجید کے افعال کو دیکھیں گے تصاویر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس کورس میں آپ سیکھیں گے افعال قرآن مجید کے، اور اس کو ہم تصویروں کے ساتھ سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کی جائیں گی، کس باب سے آ رہا ہے، ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی کا ہے، اور اس کے روٹ ورڈ کیا ہے، اصلی حروف کیا ہے، اور آخر میں اس کی قسم کیا ہے، یعنی مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، اور اختتام پر آپ کے لیے ایک مختصر سا کوئز بھی رکھا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ امیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اسکول کی طرف جا رہا ہے، جس کے لیے عربی میں لفظ ہے ذهب، یعنی وہ گیا۔ چاہے اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، کسی بھی مقام پر جا رہا ہے، ذهب وہ گیا۔ باب فتح سے آتا ہے۔ رجع وہ واپس آیا، رجع باب ضربہ سے۔ اس کے بعد رفع، جس طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، رفع اس نے اٹھایا یا بلند کیا، مقام و مرتبہ بلند کرنا، جیسے ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک ہے، رفع یرفع باب فتح سے۔ حبط یعنی اترنا، وہ اترا، ضربہ کے باب سے حبط۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے لیے ایک لفظ ہے نزلہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حبط اس مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر اترنے کے بعد وہاں پر اقامت ہوتی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یعنی جب اللہ نے جنت سے اتارا، زمین پر بھیجا، تو زمین پر ہم کو رہنا ہے، ایک عرصہ، ایک وقت یہاں پر گزارنا ہے، تو اس کے لیے حبطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اتر کے وہاں پر اقامت کرنا، وہاں پر ٹھہرنا۔ اور نزلہ میں ٹھہرنا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لبیسا، لبیسا اس نے کپڑے پہنے، سمیہ کے باب سے۔ اطعم اس نے کھلایا، اطعم باب افعال سے۔ صرف پلٹ دیا، ٹھیک ہے، پلٹ دیا ضربہ کے باب سے۔ صرف پلٹ دیا۔ صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس سے زیادہ مناسب امیج مجھے نہیں ملی، لہذا میں نے یہ یہاں پر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف صرفہ کا لفظ سمجھنے کے لیے ہے بس۔ صدق اس نے سچ کہا، صدق باب نصرہ سے۔ اس کے بعد کذب اس نے جھوٹ بولا، کذب باب ضربہ سے۔ اشترى اس نے خریدا، اشترى باب افتعال سے۔ عد اس نے گنتی کی، اس نے گنا، باب نصرہ سے، عد۔ اس کے بعد رحم کرنا، کسی پہ رحم کرنا، اس نے رحم کیا، باب سمیہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افعال قرآن مجید میں کہاں پر آئے ہیں۔ جیسے کہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا من رحم اللہ، ملا کر پڑھیں گے، الا من رحم اللہ، سوائے اس پر جس پر اللہ نے رحم کیا۔ رحیم فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ عد فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، آپ ان کے معاملے میں جلد بازی مت کریے، انما نعد لهم عدا، نعد فعل مضارع ہے، جمع مذکر متکلم، اعد نعد ہم نے گن رکھا ہے، ٹھیک ہے، نعد فعل ہے اور عدن یہاں پر اسم ہے۔ اشترا ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے جانوں کو اور ان کے اموال کو، ٹھیک ہے۔ کذب ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ کہا کرتے تھے۔ یکذبون فعل مضارع ہے۔ صدق قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ صرف صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، پلٹ دیا۔ اطعم والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اطعم یطعم باب افعال سے، یطعمنی، ٹھیک ہے، مجھے کھلاتا ہے۔ لبیس یلبسون من سندس و استبرق، یہ آیت دیکھیے، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے،
ٹھیک ہے، یلبسون فعل مضارع ہے لبسا سے، حبط وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، تم سب یہاں سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے اتر جاؤ. تو اترنے کے بعد دنیا میں رہنا ہے. حبطا اترنے کے بعد جہاں پر اتر رہے ہیں وہاں پر رہنے کے لیے حبطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر. اور جو نزلہ ہے اس میں یہ معنی پائے جا بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی پائے جا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے حبطا اور نزلہ میں. رفع وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے، ذهب اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فعل امر ہے اذهبا. رجع ولما رجع موسى الى قومه، اور جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹے. ٹھیک ہے، پہلے گئے تھے اس کے بعد لوٹنے کے لیے رجع موسیٰ الى قومه. اب آئیے اس کے روٹ ورڈز ہم دیکھتے ہیں. اطعمہ کا روٹ ورڈ آپ کے سامنے ہے، قسم صحیح ہے، باب افعال سے آتا ہے. اطعمہ یطعم اطعاما. اس کے بعد لبیسا روٹ ورڈ سامنے ہے، سمیع کے باب سے آتا ہے. حبط باب ضربہ سے آتا ہے. رفع کا روٹ ورڈ آپ کے سامنے ہے، باب فتح سے آتا ہے. ذهب یہ بھی باب فتح سے آتا ہے. رجع یرجع ضربہ کے باب سے آتا ہے. رحم یرحم سمیع کے باب سے. عد یعد، اس میں دیکھیے ایک حرف دو مرتبہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مضاعف، یعنی دگنا کر دینا، ڈبل کر دینا. کیا ڈبل ہو گیا کہ ایک ہی حرف روٹ ورڈ میں دو مرتبہ آ رہا ہے. مضاعف باب نصرہ سے، اشترا یشتری باب افتعال سے، اور یہ ناقص ہے یعنی لام کلمے پر علت ہے، شین را یا آخر میں علت ہے لام کلمے پر، لہٰذا یہ ناقص کہلاتا ہے. کذب ضربہ کے باب سے، صدق نصرہ کے باب سے، صرف ضربہ کے باب سے. اب آپ کے لیے کوئز کا آپ لوگ جو انتظار کر رہے تھے آپ کے سامنے ہے، تو چلیے تیار ہو جائیے اور صحیح جواب دینے کی پوری کوشش کریے. یہ ہے خریدنا، اس نے خریدا. اشترا، یہ تو جواب میں نے دے دیا، اس کے بعد آپ بتائیے، پلٹ دینا، سوچئے. بالکل صحیح فرمایا، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں ان اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، اسی سے صرف پلٹ دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ جانا. ٹھیک ہے، ذہب ذہب. اوکے، اس کے بعد ہے لوٹ کر آنا. اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ایک ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں. جب ہم کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم وہاں سے آئے تھے، اللہ کے پاس سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. راجعون اس میں فاعل ہے. اب بتائیے، رجع بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ ہے رحم کرنا کسی پر. رحیم یہ ہے گننا، کاؤنٹ کرنا. ٹھیک ہے، عد عد جھوٹ کہنا، کسی نے جھوٹ کہا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. کاذبین اس میں فاعل ہے. فعل بتائیے کیا آتا ہے؟ کذب سچ کہا. صدق جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے اختتام پر پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، صدق وہی ہے سچ کہنا، اس نے سچ کہا. یہ دیکھیے رحیم یہ ہے لبیسا لبیسا لبیسا. ٹھیک ہے، یہ کھانا کھلانا، اس نے کھانا کھلایا. ہم اردو میں کہتے ہیں طعام کا انتظام ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ ہے اطعم کھلانا، یہ باب افعال میں جا رہا ہے. طعمہ یعنی کھانا اور اطعم یعنی کھلانا، کسی اور کو کھلانا. یہ دیکھیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لیا. رفع رفع اس کے بعد کسی بلند مقام سے نیچے کی طرف آنا. حبط حبط. تو عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارے دروس اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ لگے رہیے انشاءاللہ. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ قرآن مجید کے انشاءاللہ چند افعال کو سمجھ جائیں گے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.